بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن ثم لم یوسف ظلام الا بمثلہ او بالمضاف الی مثلہ۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو قاعدہ پیچھے بیان ہوا تھا، جو پچھلے سبق میں گزرا تھا، اس کی بنا پر کہ موصوف کا صفت سے اخص ہونا یا برابر ہونا ضروری ہے، اس قاعدے کی بنیاد پر چونکہ معرف باللام جیسا کہ پچھلے سبق میں گزرا تھا تمام معارف سے کم درجے کا معرفہ ہے، اس لیے اس کی صفت یا تو خود معرف باللام ہی ہوگی، جیسے جانی الرجل العالم، اور یا پھر وہ ایسی صفت ہوگی کہ جو معرف باللام کی طرف مضاف ہو، جیسے جانی الرجل صاحب الفرس، کیونکہ خود معرف باللام ہو یا معرف باللام کی طرف مضاف ہو، درجہ دونوں کا ایک ہی ہے، تو معرف باللام کی صفت اس سے اونچے درجے کے معرفے کے ساتھ لانی جائز نہیں، تاکہ موصوف اور صفت کا درجہ آپس میں برابر رہے۔ اگر دوسرے کسی معرفے کو اس کی صفت بنا دیں تو صفت کا درجہ موصوف سے بڑھ جائے۔ ومن ثم، اور اسی وجہ سے لم یوصف ظلام الا بمثلی، معرف باللام کی صفت نہیں لائی جاتی مگر اس لفظ سے جو اس جیسا ہو، یعنی معرف باللام ہو، اور بالمضاف الی مثلی، یا اس لفظ سے جو معرف باللام کی طرف مضاف۔ وَإِنَّمَا اُلْتُزِمَ وَصْفُ بَابِ هَذَا بِالظِّلَّامِ لِلْإِبْهَامِ وَمِنْ ثُمَّ ضَعُفَ مَرَرْتُ بِهَذَا الْأَبْيَضِ وَحَسُنَ بِهَذَا الْعَالِمِ۔ یہ عبارت ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ موصوف کا صفت سے اخص یا مساوی ہونا ضروری ہے، یہ پیچھے قاعدے میں بیان ہو گیا، تو اور یہ بھی ذکر ہو گیا تھا کہ اسماء اشارات یہ معرف باللام سے اونچے درجے کے موصولات، اور اسماء اشارات یہ دونوں معرف باللام سے بڑے درجے کے معرفہ ہوتے ہیں۔ جب ان کا درجہ معرف باللام سے بڑا ہے تو اس میں اشارہ میں اس کی صفت لانے کے لیے معرف باللام ہونا ضروری تھا، تاکہ اس میں اشارہ موصوف ہو اور معرف باللام اس کی صفت بن جائے، یا یہ ہے کہ اس میں اشارہ کی صفت بھی اس میں اشارہ ہو، اور یا اس میں اشارہ کے ایسا اسم ہو کہ جو اس میں اشارہ کی طرف مضاف ہو، تاکہ اگر موصوف اس میں اشارہ ہے صفت بھی اس میں اشارہ ہو تو برابر ہو جائیں گے آپس میں، موصوف اس میں اشارہ ہے اور صفت مشار الیہ کی طرف مضاف اسم ہو تو وہ بھی برابر ہو جائے گا، اور یا یہ ہے کہ موصوف اس میں اشارہ اور صفت معرف باللام ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اشارہ کی صفت اس میں اشارہ سے نہیں لائی جاتی، یا اس لفظ سے نہیں لائی جاتی جو اس میں اشارہ کی طرف مضاف ہو، بلکہ اس میں اشارہ کی صفت کے لیے معرف باللام کا ہونا ضروری قرار دیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ تو انما التزم سے اسی اعتراض کا جواب دیا گیا ہے، انما التزم وصف باب هذا بالظلام للابهام، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسماء اشارات خود مبہم ہوتے ہیں، اس لیے یہ مبہم ہونے کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی وضاحت نہیں کر سکتے، اور صفت کے لانے کا مقصد ہی موصوف کی وضاحت ہوتا ہے، تو اگر موصوف اس میں اشارہ ہو اور صفت بھی اس میں اشارہ ہو تو مبہم کی کیسے وضاحت کرے گا؟ سونے والا دوسرے سونے والے کو کیسے بیدار کرے گا؟ جیسے فارسی میں کہتے ہیں خفتہ را خفتہ کے کنت بیدار، تو یہ
اس میں اشارہ خود مبہم ہے، اور جب اس کی صفت لائی جائے اس میں اشارہ کی صورت میں تو وہ بھی مبہم ہوگی. تو مبہم چیز کی کیسی وضاحت کر سکتا ہے؟ اس لیے جب مبہم وضاحت بھی نہ کر سکتا، تخصیص بھی نہیں پیدا کر سکتا اس میں، تو اس میں اشارہ کی صفت معرب باللام ہی لانے کا التزام کیا جاتا ہے. جیسے ہاذ الجائی زیدن، یہ آنے والا بندہ زید ہے. وَإِنَّمَا التزم وصف باب حاذا، حاذا کی صفت لانے کے لیے التزام کیا جاتا ہے باللام، الف لام کے والے کے اسم کے ساتھ، للابہام، ابہام کی وجہ سے. ومن ثم ضعف مررت بهذا الابیض، ایسا معرف باللام کے ذریعے اس میں اشارہ کی صفت لانے کا مقصد ہے کہ الف لام والے اسم کے ذریعے سے اس میں اشارہ کی وضاحت کر دی جائے، کیونکہ حاذا میں ابہام ہے، الف لام والا اسم اس کے ابہام کو دور کر دے گا. لہذا اس میں اشارہ کی صفت کے لیے ضروری ہے کہ جو معرف باللام اس میں اشارہ کی صفت بنے وہ خود کسی ایسے لفظ کے صورت میں نہ ہو جو خود عام ہے. اس لیے کہ اگر وہ بھی عام ہوا تو عام ہونے کی وجہ سے اس کے اندر ابہام ہو جائے گا، اور اس میں اشارہ خود مبہم ہے تو مبہم کی صفت عام الفاظ کے ساتھ لانا یہ بھی ابہام ہی ہے. لہذا مررت بہذا الابیض کہنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ الابیض اگرچہ معرف باللام ہے لیکن عام لفظ ہے. اس سفید کے پاس سے گزرا، کیونکہ سفید کاغذ بھی ہو سکتا ہے، سفید برف بھی ہو سکتی ہے، سفید گھوڑا بھی ہو سکتا ہے. بھائی ابیض سے کیا مراد ہے؟ تو جو بہت سارے احتمالات والی چیز ہو وہ خود حاذا کی تعبیر کیسے کرے گی؟ اس کی صفت یا اس میں تخصیص کیسے، اس کی وضاحت یا اس کی تخصیص کیسے کرے گی؟ اس لیے مررت بہذا الابیض میں الابیض چونکہ عام لفظ ہے معرب باللام، اس لیے اس کے ذریعے حاذا کی صفت لانا ٹھیک نہیں ہے. لیکن مررت بہذا العالم کہنا ٹھیک ہے، اس لیے کہ عالم جو صفت ہے اس میں یہ خاص ہے. عالم جاہل کے مقابلے میں آتا ہے، اس کے مد مقابل صرف ایک ہی چیز ہے، اس لیے حاذا اس میں اشارہ کی صفت العالم کے ساتھ لانا درست. ومن ثم، اسی وجہ سے ضعوفا ضعیف ہے مررت بہذا الابیض کہنا، وحسنا اور بہتر ہے بہذا العالم کہنا، مررت بہذا العالم. یہ صفت کی بحث مکمل ہوگی. آگے ہے عطف بیان. العطف تابع مقصود بالنسبت ما مطبوعی، عطف بیان یہ عطف بالحرف ہے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ توابع کی دوسری چیز عطف بالحرف کو بیان فرما رہے ہیں، اور اس کی انہوں نے تعریف کی ہے تابع مقصود بالنسبت ما مطبوعی، کہ عطف بالحرف وہ تابع ہے جو اپنے مطبوع کے ساتھ مل کر مقصود بالنسبت ہوتا ہے. دونوں چیزیں تابع اور مطبوع دونوں مقصود بالنسبت ہوتے ہیں. یعنی فعل یا شبہ فعل کی جو نسبت معطوف علیہ کی طرف ہوتی ہے نا، وہی نسبت معطوف کی طرف بھی ہوتی. تابع ایسا تابع ہے مقصود بالنسبت ما مطبوعی، جو اپنے مطبوع کے ساتھ مقصود بالنسبت ہوتا ہے. وَيَتَوَسَّطُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَطْبُوعِهِ أَحَدُ الْحُرُوفِ الْعَشْرَةِ وَسَيَأْتِي. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عطف بالحرف میں معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان جو 10 حروف عاطفہ ہیں جن کی بحث آگے آ رہی ہے انشاءاللہ، ان میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری. اس کی یہ مثال ہے قام زید و عمر. اس میں قامہ کی نسبت پہلے زید کی طرف ہوئی، پھر واو حرف عطف کے ذریعے سے عمر کا عطف زیدن پر کیا تو قامہ کی نسبت اس کی طرف بھی ہوگی. وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک عطف کا قاعدہ بیان فرما رہے ہیں.
کہ جب ضمیر مرفوع متصل پر کسی اسم ظاہر کا عطف کیا جائے تو اگر معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان کسی تیسری چیز کا فاصلہ نہیں ہے تو ضمیر مرفوع متصل کی پہلے ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ تاکید لائی جائے گی اور پھر اس کے بعد عطف کیا جائے گا. یہ تاکید لانا اور پھر عطف کرنا یہ افضل اور بہتر ہے. جیسے ضربت انا و زیدن، اس میں زیدن کا عطف ضربت کی تو ضمیر بارز پر کرنا ہے، میں نے مارا اور زید نے مارا، اور ضرب کی نسبت تو کے ساتھ ساتھ زیدن کی طرف بھی ہو جائے گی. تو یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، لہذا اس کا آنا کے ساتھ پہلے اس کی تاکید لائی اور پھر زیدن کا اس پر عطف کیا گیا. وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ اُكِّدَ بِمُنْفَصِلٍ، جب ضمیر مرفوع متصل پر عطف کیا گیا جس میں ظاہر کا تو اس میں ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ تاکید لائی گئی، جیسے ضربت انا و زید. الا ان یقع فصل، کہ اگر مبتدا اور اس کے معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان فاصلہ آ جاتا ہے تو پھر اس تاکید کو چھوڑ دینا بھی جائز ہے. فیجوز ترک تاکید بھی جائز ہے، ضمیر نہ لائی جائے درمیان میں فاصلے کی وجہ سے ضمیر مرفوع منفصل کا کے ذریعے تاکید نہ لائی جائے، جیسے ضربت الیوم و زیدن، زیدن کا عطف ضربت کی تو ضمیر پر کیا اور بیچ میں الیوم کا فاصلہ تھا، تو یہ اس فاصلے کی وجہ سے جو تاکید لانی تھی ضربت کی، جیسے آنا ضمیر تاکید، تو وہ چھوڑ دی گئی. وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ، اچھا اس بحث میں دیکھیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ضمیر مرفوع کی قید لگایا. اذا عطف علی الضمیر المرفوع المتصل، مرفوع متصل کی قید اس لیے لگائی کہ ضمیر منصوب متصل میں بھی یہ شرط نہیں ہے اور ضمیر مجرور متصل میں، مجرور تو ہوتے ہی متصل ہے، اس میں بھی یہ شرط نہیں ہے. بغیر کسی فاصلے اور تاکید کے بھی ضمیر منصوب متصل پر اور مرفوع مجرور پر عطف کرنا جائز. البتہ ضمیر مجرور متصل پر جب عطف کریں گے تو بصریوں کے نزدیک معطوف کے ساتھ، جس طرح معطوف علیہ کے ساتھ معطوف علیہ کے ساتھ جار لگا ہوتا ہے، ایسے ہی معطوف کے ساتھ بھی اعادہ جار ضروری ہے. لیکن یہ صرف بصریوں کا ہے، کوفیوں کا نہیں ہے، اور راجح قول کوفیوں والا ہے. اگرچہ کثرت کے ساتھ اس کی مثالیں بھی پائی جاتی ہیں لیکن ان کا قول بھی ٹھیک ہے. وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ، جب ضمیر مجرور پر عطف کیا جائے اس میں ظاہر کا تو اعید الحافظ، جر دینے والا جو لفظ معطوف علیہ کو جر دے رہا ہے اس کو معطوف کے ساتھ لانا بھی ضروری ہے. جیسے مررت بکا و بزیدن، اب یہاں زیدن کا عطف ہے کاف ضمیر پر جو باجارہ کا مجرور ہے، تو زیدن کے ساتھ بھی باجارہ لے آئے. لہذا یہ ضمیر مجرور ہے، یہ کوفیوں کا عطف ہو گیا ہے، وہ عطف نہیں، کوفیوں بصریوں کا مسئلہ ذکر ہوا ہے لیکن کوفیوں کے نزدیک جائز ہے. جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور کہتا ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، بلغ الولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ و آلہ. اس میں آل کا عطف علیہ کی ہی ضمیر پر ہے لیکن اعادہ جار نہیں ہوا. اعلیٰ حرف جار ہی ضمیر کے ساتھ ہے لیکن آگے آل پر لفظ اللہ اعلیٰ نہیں لگا ہوا اور یہ جائز ہے. تو ضمیر مجرور متصل پر جب کسی اس میں ظاہر کا عطف کیا جائے تو بصریوں کے نزدیک ضمیر اس کا اس میں ظاہر کے ساتھ بھی اعادہ جار ضروری ہے لیکن کوفیوں کے نزدیک ضروری نہیں. والمعطوف فی حکم المعطوف علیہ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے ایک قاعدہ بیان فرما رہے ہیں، اور قاعدہ یہ ہے کہ معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی معطوف علیہ کے ماقبل کے اعتبار سے جو چیز معطوف کے لیے جائز واجب یا ممتنع ہو، ممنوع ہو، تو وہ چیز معطوف میں بھی جائز واجب یا ممتنع ہوگی.
کیونکہ ایسی صورت میں عطف کا مقصد ہوتا ہے معطوف کی وہ حیثیت ہو کہ اگر اس سے معطوف علیہ کو ہٹا کر معطوف کو معطوف علیہ کی جگہ رکھا جائے تو کسی قسم کی عبارت میں کوئی خرابی لازم نہ آئے. معطوف کی ایسی حیثیت ہونی ضروری ہے. اس لیے معطوف علیہ ہی کے حکم میں ہوتا ہے. ماقبل کے اعتبار سے جو حالت معطوف علیہ کی ہوگی وہی معطوف کی بھی ہوگی. والمعطوف فی حکم المعطوف علیہ، معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے. جیسے زید قام ابوہ وجاء غلام، یہ کہنا درست ہے. ومن ثم لم یجوز فی ما زید بقائم او قائما لا صاحب عمر. زید قام ابوہ وجاء غلام کہنا تو درست ہے، لیکن معطوف کو ضمیر کے بغیر جاء غلام کہنا درست نہیں ہے. زید قام ابوہ، اس میں ابوہ کی ہو ضمیر ہے، یہ ضمیر زید مبتدا کی طرف راجع ہے. اب اگر اس کا معطوف جاء غلام میں ہو ضمیر کو ہٹا کر صرف جاء غلام کریں گے تو یہ عبارت درست اس لیے نہیں ہوگی کہ اگر جاء غلام کو قام ابوہ کی جگہ پر رکھیں تو یہ عبارت درست نہیں، کیونکہ جب خبر جملہ ہو تو اس کے اندر ضمیر کا ہونا ضروری ہوتا ہے، وہ ضمیر مبتدا کی طرف راجع ہو. اور جب وہ جاء غلام کہیں گے ضمیر کے بغیر تو یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ معطوف علیہ کی طرف اس میں معطوف علیہ میں مبتدا کی طرف راجع ہونے والی ضمیر ہے اور معطوف میں نہیں. یہی وجہ ہے کہ لم یجز ما زید بقائم او قائما ولا ذاہب عمر الا الرفع، کہ جب لا ذاہب عمر اس کا عطف آپ ما زید بقائم پر کریں یا ما زید قائما پر کریں اس ذاہب عمر کا، تو ذاہب میں رفع پڑھنا ضروری ہے. اس لیے کہ ذاہب مبتدا قسم ثانی ہے اور آگے عمرن اس کا فاعل ہے. فاعل اس میں ظاہر ہونے ہو تو صیغہ صفت میں ضمیر نہیں ہوتی. تو جب آپ ذاہبن کا عطف قائمن پر کریں گے تو قائمن کے اندر تو ضمیر ہے، اسی طرح قائمن میں کریں گے تو اس کے اندر بھی ضمیر ہے. تو آپ معطوف علیہ کے ایسی چیز کو بنا رہے ہیں جس کے اندر ضمیر ہے اور معطوف ایسی چیز کو بنا رہے ہیں جس کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے، خالی ضمیر ہے، تو یہ عطف جائز نہیں. اس لیے ذاہبن کا عطف قائمن اور قائمن پر نہیں کریں گے، بلکہ ذاہبن کو مبتدا قسم ثانی اور عمرن کو اس صفت اس کا فاعل قائم مقام خبر کے بنا کر پورے جملہ اسمیہ خبریہ کو ما زید بقائمن یا ما زید قائمن کر پر عطف کریں گے، عطف الجملہ علی الجملہ ہو جائے گا اور یہ جائز. وَإِنَّمَا جَازَ، یہ آگے ایک سوال کا جواب ہے، یہ انشاءاللہ چلو پھر کو پڑھیں گے، وقت بھی مکمل ہو رہا ہے.